मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं गुजारिश करूंगा शाहनवाज भाई से कि वो अपना सलाम पेश करें। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वजल फरज। ज़ैनब तड़प के कहती हैं अम्मा चली गई। ज़ैनब तड़प के कहती है अम्मा चली गई। बच्चों को अपने छोड़ अम्मा चली गई। हसनैन रो के कहते हैं ज़ैनब से बार बार। हसनैन रो के कहते हैं ज़ैनब से बार बार। बिन माँ के आज हो गए अम्मा चली गई। घर में जो माँ नजर नहीं आती है बाबा जान। घर में जो माँ नजर नहीं आती है बाबा जान। अब किस को माँ पुकारेंगे अम्मा चली गई। आई जो रात हो गई ज़ैनब भी बेक़रार। आई जो रात हो गई ज़ैनब भी बेक़रार। मायूस हो के कहती है अम्मा चली गई। अब कौन घर संभालेगा बोलो
بابا جان اب کون گھر سنبھالے گا بولو تو بابا جان بیٹی تڑپ کے کہتی ہے اماں چلی گئی دفنا کے فاطمہ کو جو گھر آ گئے علی دفنا کے فاطمہ کو جو گھر آ گئے علی بچے تڑپ کے رہ گئے اماں چلی گئی ماں کی کمی ستاتی ہے بیٹی کو کس طرح ماں کی کمی ستاتی ہے بیٹی کو کس طرح زینب کے دل سے پوچھئے اماں چلی گئی بچوں کو اپنے چھوڑ کے اماں چلی گئی زینب تڑپ کے کہتی ہے شکریہ شاہ نواز بھائی. میں گزارش کروں گا کرار بھائی سے کہ وہ اپنا مرثیہ پیش کرے. کرار بھائی آپ انمیوٹ کریں. جی ہماری عادل بھائی جی صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اور بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر آسان قبر نبی پا پاٹ ہے آخری پڑا ہمسائیوں کے گھر گئی رخصت کو کہا صاحب بہل کر پوچھے صاحب بہل کر پوچھے میرا تم سبھوں کو میرے شور و شین سے کلمہ سے مانا ہوئے گی تم سونا چاہے بات مانا ہوئے گی تم سونا چاہے ہم سایہ کے حقوق
आगा है जहां, लोगों मेरे यतीमों से रहना निगाहबां, अब साथ उनका और तुम्हारा है हम कहाँ। बिन माँ की होती है मेरी दुखियारी पे, बिन माँ की होती है मेरी दुखियारी पे, बचपन पाप ने बच्चों के आंसू बहाती हूँ। तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़े जा, तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़े जा, रो कर कभी हसन को गले से लगा लिया, होश में हुसैन को गाहे बिठा लिया, किसी को लिया, पढ़ने के वास्ते बच्चों से सुने घर में सोना बस्ती को छोड़, सुने घर में सोना बस्ती को छोड़, सुन लो वसीयत मेरी इस वक्त फिजा से मेरी बात अदालत से लेना, यार फातिमा अमान सुबह होना, दो बेटा दो बेटे फसल खुदा, दो बेटा दो बेटे फसल खुदा, पहले बड़े दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं, आपके हवाले तुम तुम्हारे हवाले तुम तुम्हारे हवाले, सब हाशमी कसम मेरी किस्मत की खाते हैं, जिसको रस्म से अंते जाते हैं, और कर उठाते हैं, इसमें मुर्दे के सफाए जा, इसमें मुर्दे के सफाए जा, हूँ मैं कसम तुम्हें रूहे रसूल की वाली नहीं उठाए नहीं उठाए के खबर में मुझको हंसाया, को फिरा फिर खुद कहा नहीं बाहर ना जाए ना लगा के बोली लो हम तो मरते हैं तुमसे बनाए बेटी की जहरा ने ये रोटी तो ज्यादा जो मर्दी
دیا موقع پیام ہے بس نماز شادی ادا اٹھا کے نبی کے خدا حسن میرا عاشق ماتھے پر رکھ دیا رو رو کے اماں کا اور غشوا تلوار سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پلوں میں دم نہ پائے تو پاؤں میں دم نہ پائے تو کاٹے نور عین آواز حسین آواز حسین آواز حسین آواز شکریہ قرار بھائی. میں اب گزارش کروں گا شوکت علی مرزا صاحب مولانا کہ وہ اپنا بیان فرمائے. شوکت بھائی. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد. الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ارشاد ہوتا ہے کہ موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ کہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بند ہو. یہ ایک عام اعلان ہے اس شے کا جس کا نام ہے موت، جس کے لیے قرآن مجید میں انسان کو یاد دلانے کے لیے کہا گیا کہ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وہ وقت اور وہ کیفیت تم تک
پہنچ ہی گئی موت کی جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ عجیب فطرت ہے انسان کی، اور پروردگار اسی کو کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بند ہو۔ شاید اس زمانے میں لوگ قلعوں میں بند ہونا اپنے لیے حفاظت سمجھتے تھے، ابھی تو قلعے رہی نہیں، اس کے باوجود انسان اپنے لیے محفوظ جگہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے۔ کووڈ-19 نے انسان کو موت سے اتنا قریب کر دیا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کون کس وقت کہاں سے اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے۔ ہمارا آکسیجن کنسنٹریشن اگر 90 کے نیچے ہو جائے تو نظروں کے سامنے موت کا فرشتہ دکھائی دینے لگتا ہے، اور اگر اسی وقت کنسنٹریٹر کہیں سے مل جائے تو لگتا ہے کہ ہم محفوظ ہو گئے، اور اگر پھر سے دوبارہ ہمارا میٹر گرنا لگے اور اگر ہم ہاسپٹل تک پہنچ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر سے زیادہ ہاسپٹل میں محفوظ ہیں، اور اگر وہاں جانے کے بعد بھی پھر سے اگر ہمارا میٹر گرنے لگے، موت کا فرشتہ دوبارہ نظر آتا ہے، اور اگر ہاسپٹل والے ہم کو ICU میں پہنچا دیں تو لگتا ہے کہ اب تو ہم بہت ہی محفوظ جگہ پر پہنچ گئے، اگرچہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 30 لاکھ روپے دینے کے بعد بھی ICU سے ہم میت لے کر گھر کو آئے، زندگی لے کر نہیں آئے۔ تو جب ہر انسان کو اس بات کا یقین ہے اور پروردگار نے اعلان کر کے بتا دیا کہ موت تم تک پہنچ جائے گی اگرچہ کہ تم بہترین اور قیمتی ہاسپٹلز کے ICU میں بھی کیوں نہ محفوظ ہو، تو کیوں نہیں انسان اس موت کو قبول کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مگر عجیب فطرت انسانی ہے، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوگا کہ وہ موت کو خوشی کے ساتھ قبول کر لے۔ میں اور آپ نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ بھی تیار نہیں تھے موت کو آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے، چنانچہ وہ یہی بحث کرتے رہے، کیا ان ہاتھوں سے میری روح کھینچے گا جس ہاتھوں سے میں نے توریت کو اٹھایا ہے، کیا اس آنکھوں سے روح کو کھینچے گا جس سے میں نے تجلی دیکھی ہے، کیا ان پیروں سے روح کھینچے گا جس سے چل کر میں کوہ طور تک آیا۔ بہرحال وہ بڑی گفتگو ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب جب ہم کو یقین ہے کہ آج نہیں تو کل آنی ہے موت، اور اس نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی انسان سے بچ نہیں سکتا، تو وہ کون سی بات ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ خوشی کے ساتھ یا ایٹ لیسٹ کم از کم پلاننگ کے ساتھ موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں؟ بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں۔ مثلا ابھی تو میرے لیے نہیں عام بات کر رہا ہوں، جوان ہوں، ابھی تو میں نے دنیا دیکھی نہیں، جو جوانی کی حدوں کو کراس کر چکے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ابھی بچوں کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، مکان نہیں بنایا،
بزنس مشکلات سے گزر رہا ہے، تھوڑا سا اطمینان ہو جائے. بہرحال ہر ایک کے پاس 2500 قسم کے ریزنز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ موت کو خوشی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کوئی اس بات پر غور نہیں کرتا کہ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا تھا، اگر ہم نے وہ مقصد پورا کر دیا تو پھر ہم کو کوئی مشکل نہیں ہوگی موت کو قبول کرنے کے لیے. پریشانی تو یہ ہے، ماں باپ نے پیدا کیا، ہم پیدا ہو گئے اور اب مرنے کو تیار نہیں ہے. تو سوال یہی اٹھائیں گے ہم کہ آخر ہم پیدا کیوں ہوئے؟ اللہ نے ہم کو خلق ہی کیوں کیا؟ تو قرآن نے جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے. ہر عبادت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، اس میں ایک کلمہ آتا ہے قربتاً الی اللہ، کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اگر میں اللہ سے قریب ہو گیا تو نور الہی میرے دل میں آ جائے گا. جس دل میں نور الہی آ جائے گا پھر اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی. اب اگر میں موت سے ڈرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے دل کے اندر نور الہی کو جگہ ہی نہیں دی، اور خوف اور ڈر یہ ہے کہ جیسے ہی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا اور مقصد خلقت مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، اور چونکہ مجھے معلوم ہے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اس کے لیے مجھ سے پتہ نہیں عذاب جزا سزا ملے گی. اس سے بچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مدت اسی دنیا میں گزاروں، اس امید کے ساتھ کہ شاید میں آگے چل کر کچھ اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں اور برائیوں کو کم کروں تاکہ موت آئے تو میں سیدھے جنت میں جا سکوں. یہ ایک چھوٹا سا کنفیوژن ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان موت سے ڈرتا اور گھبراتا ہے. عزیزہ نگرانی، اس دل میں نور الہی پیدا کیسے ہوگا؟ پیدا تو ہوگا عبادت سے، کیونکہ عبادت نیت ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. لیکن میں نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، خمس دیتا ہوں، خیرات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ ہر اچھا کام کروں، بلکہ جتنے اچھے کام کرتا ہوں اس کی تو میرے پاس خود بخود میں فہرست بناتے جاتا ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ میرے سے بڑا نیک انسان تو کوئی ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کو کھانا کھلائیے وہ 70 کا ثواب مل گیا، میں نے 1000 آدمی کو کھانا کھلایا. ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیے، معلوم ہوا کہ اس کے سر پر جتنے بال تھے اتنے گناہ میرے معاف کر دیے گئے. میں نے تو ابھی تک پتہ نہیں کتنی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا. کسی ایک محتاج کو، بیوہ کو کوئی سہارا دے دیں، اس کا اتنا ثواب ہے. میں نے ابھی تک کتنے بیواؤں کو سہارا دے دیا. تو انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو ملٹیپلائی کر کے ٹیبل بنا کے تیار رکھتا ہے، مگر اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنوں سے جھوٹ بولا ہے، کتنوں کی غیبت کی ہے، غیبت کا گناہ کتنا عظیم تھا، جھوٹ بولنے کا گناہ کتنا تھا، کتنوں پر الزام لگایا، کتنوں پر بہتان لگایا، کتنوں کی توہین کی ہے، کتنوں کا دل دکھایا ہے. جو حقوق اس کے حصے میں اپنے گھر والوں کے لیے تھے اس نے کتنے ادا کیے، پڑوسی کے کتنے حقوق ادا کیے. یہ فہرست اس کے پاس ہوتی نہیں ہے. یہ فہرست اس کے پاس ہوتی نہیں ہے. اس کے پاس تو صرف یہ فہرست ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، اور وہ کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ میرے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہے. تو موت سے بے خوف ہونے کی ایک اور پہلی وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر نور الہی پیدا کر لے. نور الہی پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ وہ مظہر خدا بن جاتا ہے، محبوب خدا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کتنا بڑا درجہ ملا کہ انسان جو توبہ کرتا ہے وہ محب الہی کہلاتا ہے. محب الہی ہونا چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، محبوب الہی ہونا کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے. محبوب الہی کا کم سے کم درجہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سوچے کہ کچھ کرنا ہے تو خود بخود ہو جاتا ہے. جنت میں جو سب سے معمولی ترین درجہ ہوگا، اللہ اپنے کسی بندے کو اس طبقے میں بھی اگر رکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے اپنا مظہر بنایا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کہ
اب تو جو چاہے گا وہ ہوگا. ہم بچوں کو اکثر پڑھاتے ہیں نا، سمجھاتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، اگر تمہاری خواہش ہوگی کہ مجھے انار کھانا ہے تو لفظ انار ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. خواہش پیدا ہوئی اور انار سامنے آ جائے گا. تم کو اگر مثلا انگور کھانے کی خواہش ہوئی، تم نے لفظ ادا نہیں کیا، بس جیسے ہی خواہش پیدا ہوئی اور فوراً آپ کے سامنے انگور آ دیں گے. یہ مظہر خدا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. جو بندہ جنت میں جانے کے بعد مظہر خدا بنتا ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد جو چاہے گا وہ کرے گا. جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے مظہر خدا بن جاتا ہے، وہ دنیا میں وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. معمولی مقام نہیں ہے. آیت اللہ خمینی کے لیے مشہور ہے ان کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ کہ وہ قم سے تہران جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایران میں جب ہم ٹرین سے یا بس سے سفر کرتے ہیں تو اوقات نماز اگر درمیان سفر میں آ جائے تو بس یا ٹرین رک جاتی ہے تاکہ لوگ نماز پڑھ لیں. صبح کا وقت تھا، بس سے سفر جاری تھا، اور سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ڈرائیور کسی نہ کسی مقام پر بس کو روکے گا تاکہ نماز فجر ادا ہو جائے. مگر ڈرائیور بس کو روک نہیں رہا تھا، وہ گاڑی چلتی جا رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی نے بس کے ڈرائیور سے کہا کہ نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، بس کو روک لو. ڈرائیور نے کہا آقا میں بھی جانتا ہوں نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، مگر جس راستے سے ابھی ہم گزر رہے ہیں اس راستے پر پانی کا کوئی بندوبست نہیں ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ فلاں مقام پر جب ہم پہنچ جائیں گے وہاں پانی کا بندوبست ہے، لوگ وضو کر سکتے ہیں، نماز بھی ہو جائے گی. آیت اللہ خمینی نے کہا کہ تم اس وقت بس کو روک دو، پانی کا انتظام ہو جائے گا. حکم کے مطابق ڈرائیور نے بس کو روک دیا. سب سے پہلے آیت اللہ خمینی بس سے برآمد ہوئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ دعا کی اور تمام لوگوں سے کہا کہ آئیے پانی موجود ہے اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. ڈرائیور کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنی مدت سے قم اور تہران کے بیچ میں بس چلا رہا ہوں، مجھے آج تک نہیں معلوم تھا کہ اس مقام پر پانی ہے. یہ دلیل ہے مظہر خدا. اور مظہر خدا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی محبت کس کے دل میں ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور اگر تم کو اس عبادت میں لطف محسوس نہیں ہوتا تو سمجھو کہ تمہارے دل میں ابھی نور الہی داخل ہی نہیں ہو چکا. اور نور الہی کو داخل کرنے کے لیے، محب خدا بننے کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے توبہ کرے. توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ ہے گناہوں کا اقرار. انسان اسی وقت توبہ کرے گا جب اسے احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے غلطی. جب کسی انسان سے آپ کہیں گے توبہ کرو تو فوراً اس کی نظر میں اپنی نیکیاں، اپنی نمازیں، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا خمس ابھر کر آتا ہے. اور شیطان فوراً آ کر اس کے کان میں کہتا ہے اے بندے خدا، تیری عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو 20 برس کا ہے، ابھی تو 25 سال کا ہے، ابھی تو 30 سال کا ہے، ابھی تو جوان ہے، تو پکا مسلمان ہے، تو مومن ہے، تو متقی ہے، تو پرہیزگار ہے، تو ذاکر امام حسین ہے. تو نے گناہ ہی کیا کیا ہے؟ تو نے گناہ ہی نہیں کیا ہے. کیا ہوگا 10، 12، 15. یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. اتنی بڑی عمر میں اگر کوئی انسان 10، 12 گناہ کر دے، واٹ اے بگ ڈیل. یہ شیطانیت ہے. یہ شیطانیت ہے کہ انسان کو وہ توبہ کرنے کے لیے راغب ہی نہیں کرتا. شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا،
جو سامنے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، سیدھے ہاتھ سے آئے گا، الٹے ہاتھ سے آئے گا، سب کو بھٹکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا. لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ اللہ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو کہتے ہیں کہ شیطان رونے لگے کہ ہمارا مقصد تھا کہ انسان سے گناہ کروائیں، صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں، اس کو نیکی کرنے سے روکیں، مگر یہاں تو اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ تمام گناہگاروں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. سب چیخنے لگے، چلانے لگے. تو جو سب سے بڑا شیطان، تو اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی ہمارا حصہ اس میں باقی ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ گناہگاروں کے گناہوں کو بخش دے گا جب گناہگار توبہ کرے گا. ہم کوشش کریں گے کہ بندہ توبہ ہی نہ کرے. تو جب ہمارے ذہن کے اندر ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہم کو توبہ کرنا بھی ہے تو عمر کے آخری حصے میں جا کر توبہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے دل میں اپنا مسکن بنا کر بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے گناہ کیے. سمجھانا ضروری تھا. تب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ صحرا سے گزر رہے، چلتے چلتے رک گئے. اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے کچھ لکڑیوں کی ضرورت ہے، جمع کرو. اصحاب نے کہا کہ اللہ کے رسول، جہاں تک نظر جاتی ہے اس مقام سے چاروں طرف ایک درخت بھی نظر نہیں آتا. جب درخت ہی نظر نہیں آتا ہے تو ایسے مقام پر ہم کو لکڑی کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر نے کہا کہ مجھے چاہیے چھوٹی بڑی، سوکھی گیلی، پتلی موٹی، جیسے مل جائے تم کو، مگر مجھے چاہیے. حکم پیغمبر تھا. اصحاب چلے ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے. گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے لگائے. اب جب اصحاب نے لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا تو پیغمبر کے سامنے لکڑیوں کا ایک ڈھگار لگ گیا. تھک گئے تھے، صحرا تھا، گرمی تھی. پیغمبر نے کہا کہ اے اصحاب باوفا، تم بہت تھک گئے ہو، بیٹھ جاؤ. سارے اصحاب بیٹھ گئے. ذہن کام نہیں کر رہا ہے کہ آخر اس صحرا میں پیغمبر نے ہم کو اتنی محنت کرا کے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم کیوں دیا. جب سارے اصحاب بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ تم نے بڑی محنت کی، مشقت کی، میرے کہنے پر لکڑیوں کو جمع کیا، مگر مجھے ان لکڑیوں کی ضرورت نہیں ہے. اصحاب کو اور تعجب ہوا کہ پہلے تو ہمیں حکم دیا کہ جمع کرو، اور جب ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ دور دور تک جہاں تک نظر جاتی ہے لکڑی، جھاڑ، درخت نظر ہی نہیں آتا، حضور نے کہا کہ چھوٹی بڑی، پتلی موٹی، تازی سوکھی، جیسی مل جائے لے آؤ. اور جب لے آئے تو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. ایسے تو حضور نے کبھی نہیں کیا اس سے پہلے. حضور نے کہا کہ دیکھو، کہی ہوئی بات انسان آسانی سے بھول جاتا ہے، سنی ہوئی بات انسان آسانی سے بھول جاتا ہے، مگر کیا ہوا عمل انسان کبھی بھی نہیں بھولتا. پتہ نہیں میں نے آج تک تم لوگوں سے کتنے مرتبہ توبہ کے عنوان پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، مگر یہ فطرت ہوتی ہے کہ انسان سنی ہوئی بات کو آسانی سے بھول جاتا ہے. لہٰذا میں نے آج تم سے ایک عمل کروایا. میں نے جب تم سے کہا کہ مجھے لکڑی چاہیے تو تم نے کہا کہ اللہ کے رسول دور دور تک دیکھیے کہیں پر درخت نظر نہیں آتا. بات صحیح بھی تھی، لیکن جب میں نے اصرار کیا تم نے اتنے لکڑیاں جمع کر دی کہ ایک ڈھگار لگ گیا. بالکل اسی طریقے سے انسان جب توبہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے
اور سوچتا ہے کہ میں کس گناہ پر توبہ کروں، تو شیطان اس کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ اے بندے خدا، تو نے گناہ ہی نہیں کیا. اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ آیا اس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہے. لیکن جب تم ایک کاغذ اور قلم لے کر بیٹھو گے تنہائی میں اور سوچنے لگو گے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک میں نے آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، ہاتھ سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے، میں نے اپنے پیٹ کے اندر کتنا حرام مال کھا کر بھرا ہے، کتنا خمس و زکوٰۃ نہ دے کر بھرا ہے. جب تم فہرست بنانا شروع کرو گے تو تمہارے سامنے گناہوں کے انبار ایسے ہی لگ جائیں گے جس طریقے سے تمہارے سامنے اس صحرا میں ہوتے ہوئے لکڑیوں کے انبار لگ گئے. یاد رکھو، گناہ کو تلاش کرنا آسان کام نہیں، کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہے. وہ طے کر کے بیٹھا ہے کہ انسان توبہ نہ کرے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر بندے کا ایمان صحیح ہو تو موت سے پہلے اسے یقیناً توفیق توبہ ملتی ہے، یقیناً ملتی ہے، بشرطے کہ اس کا ایمان صحیح. عزیزان گرامی، توفیق توبہ زبان سے نہیں، دل سے. اور جب انسان دل سے توبہ کرتا ہے نا، تب آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا جو اللہ نے کہا نا، ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے نا. توبہ تو گناہ پر ہو رہا ہے، گناہ تو غلطی ہے. کون انسان ہوگا جو غلطی کرنے والوں سے محبت کرے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا لیکچرز پڑھاتے ہیں، جن کا پڑھانا جن کا پیشہ ہے، وہ جب طالب علم پر اصرار کرتے ہیں کسی چیز کے سکھانے پر، وہ نہیں سیکھتا ہے، ان کی بات نہیں سنتا ہے، تو کتنا غصہ ہو جاتے ہیں. ماں باپ جب اپنی اولاد کو کچھ بات کہتے ہیں، وہ نہیں سنتے ہیں، اس کے بدلے میں غلطی کرتے ہیں، تو کتنا غصہ ہو جاتے ہیں. تو غلطی کرنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا. عجیب بات کہی اللہ نے، وہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، راضی بھی نہیں، وہ کہتا ہے محبت کرتا ہے. محب الہی، محبوب خدا. دل سے توبہ. دل سے توبہ کیسے ہوتی ہے؟ کافی وقت لے لیے شاید میں نے، بس ایک واقعہ سن لیں. پیغمبر اسلام کے ایک بہت ہی قریبی صحابی تھے، معاذ بن جبل. حضور ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. پیغمبر اسلام نے پوچھا، معاذ رونے کا سبب کیا ہے؟ جواب دیا، اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، مگر دروازے پر ایک شخص اس طریقے سے رو رہا ہے کہ اس کے رونے کو دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. پیغمبر نے پوچھا، وہ کیوں روتا ہے؟ کہ وہ اصرار کر رہا ہے کہ آپ سے ملاقات کرے. کیا بھیج دو؟ پیغمبر کے حکم پر معاذ بن جبل نے اس آنے والے شخص کو پیغمبر کی خدمت پیش کیا. زارو خطار رو رہا ہے، روتا جا رہا ہے. پیغمبر نے پوچھا، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا، میں نے ایک گناہ کیا ہے، اگر اس گناہ کے تھوڑے سے حصے کا بھی حساب کر لے خدا، تھوڑے سے حصے، پورا نہیں، اس گناہ کے اگر تھوڑے سے پورشن کو بھی اللہ اگر ایسس کر لے تو مجھے یقین ہے کہ مجھ پر جہنم واجب ہو گئی. پیغمبر نے پوچھا، شرک کیا ہے؟ کہا نہیں، شرک نہیں کیا. کسی معصوم کا قتل کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، نہ میں نے شرک کیا ہے نہ میں نے کسی معصوم کو قتل کیا ہے. پیغمبر نے جواب دیا، میرا خدا اتنا بڑا ہے کہ اگر تیرا گناہ پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو بخش دے گا. آنے والے شخص نے کہا کہ میرا گناہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے.
पैगंबर ने जवाब दिया कि मेरा खुदा इतना बड़ा है कि सातों आसमान और जमीन के तबकात में जितने कंकरियां हैं, जितने दरख्त हैं और उनके पत्ते हैं, इसके बराबर भी अगर तूने गुनाह किया है तो वो बख्श देगा। उसने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है। पैगंबर ने जवाब दिया कि मेरा खुदा इतना बड़ा है कि अगर तूने आसमान के सितारों और समंदर के पानी के खतरात के बराबर भी गुनाह किया है तो तेरा गुनाह बख्श देगा। उसने कहा कि मेरा गुनाह उससे भी बड़ा है। पैगंबर ने एक मर्तबा उससे सवाल किया, ये बता दे कि तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा खुदा बड़ा है? कहा अल्लाह के रसूल, यकीनन खुदा बहुत बड़ा है। कब बयान कर तूने क्या गुनाह किया है? कब मैं गोरखन हूं, कब्रिस्तान में मैयतों को दफन करता हूं, और जब लोग मैयत को दफन करके चले जाते हैं, मैं उन मैयतों से कफन को निकाल कर बेचता हूं। ये काम मैं 7 साल से कर रहा हूं। कल रात को अंसार में से एक नौजवान लड़की की मैयत दफन की गई। मैंने हस्बे आदत उसका कफन उतारा और फिर और एक गुनाह उसके साथ किया। और जब मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे से किसी ने आवाज दी कि ऐ शख्स, तूने अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लिया। पैगंबर ने कहा कि जितना जल्दी हो सके तो यहां से चले जा, तुझ पर अजाब इलाही आएगा, तेरे कुर्ब जवार पर भी उसके असरात पड़ेंगे। वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया, शहरी उर्दू से बाहर निकल गया और अपने दोनों हाथ पसे गर्दन से बांध कर रोते हुए एक ही जुमला कहता था, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नबी से मायूस हो गया, मगर तू मुझे मायूस न कर। ऐ अल्लाह, तेरे नबी ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, मगर तू अपनी रहमत से न निकाल। ये जो तड़प थी उस जवान के अंदर, इसका असर ये हुआ कि पैगंबर पर वही नाजिल हुई कि मेरे हबीब खुदा, जाइए इस शख्स के हाथ खोलिए और उसको जन्नत की बशारत दीजिए। और फिर फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। अजीज़ान ग्रामी, तौबा के अंदर बड़ी ताकतें हैं। मजलिस इसाले सवाब है, और वो भी एक मरहुमा की, यानी उन बच्चों के लिए वो दरवाजा हमेशा के वास्ते बंद हो गया जिसके जरिए से उनकी दुआएं कबूल हो सकती थी और उनके गुनाहों में तखफीफ हो सकती थी। वो दरवाजा बंद हो गया। मां के दुनिया से चले जाने पर आम तौर पर हम इसी बात पर आंसू बहाते हैं कि रिश्ता टूट गया, भाई बहन का, माँ और बच्चों का
دیگر رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، دوست کا، یہ رشتے کے ٹوٹنے پر ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ میری نظر میں یہ سارے غم چھوٹے غم ہیں، بہت چھوٹے غم ہیں۔ رشتے کے ٹوٹ جانا، یہاں ٹوٹا ہے رشتہ، نو ڈاؤٹ، چھوٹا غم ہے۔ اصل غم تو یہ کرنا چاہیے اولاد کو کہ ان کے واسطے جو رحمتوں کا ذریعہ تھا، گناہوں کے قبول ہونے کا، گناہوں کے معافی کا ذریعہ تھا، دعاؤں کے قبول ہونے کا ذریعہ تھا، وہ ذریعہ اب ہمیشہ کے واسطے بند ہو گیا۔ میں جب بھی مجلس ایصال ثواب سے مخاطب ہوتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے جو انسان گزر گیا اس کے لیے تو ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، لیکن جو موجود ہیں ان کے لیے ایک سبق تو گھر جاتے جاتے لے کر جانا چاہیے۔ اللہ مرحومہ کو مغفرت عطا فرمائے، اعلی مقام عطا کرے، ان کے بچوں کو اللہ صبر دے۔ دروازہ تو نہیں کھل سکتا رحمتوں کا، وہ تو بند ہو چکا، لیکن کم از کم وہ اس وقت ہماری مجلس سننے والے جن کی مائیں ہیں، اللہ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے، ان کے لیے یہ ہمارا پیغام ہے کہ اس عظیم رشتے کی عظمت کو سمجھو قبل اس کے کہ تم اس رحمت سے محروم ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، ہمیں بڑا افسوس ہے کہ حالات نے اجازت نہیں دی کہ ہم تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے مرحومہ کے مکان تک پہنچتے۔ بڑی دقتیں ہوئیں، میلوں کا فاصلہ تھا، پھر بھی اتنا تو ہوا کہ شہری حدود کے باہر رہنے کے باوجود آپ نے، بچوں نے ان کی نماز جنازہ کا اہتمام بھی کیا، کفن بھی پہنایا، دفن بھی ہوئے، مجلس زیارت بھی ہوئی، پرسہ بھی پیش کیا گیا۔ جو پہنچ سکے انہوں نے پہنچ کر پرسہ دیا، جو نہیں پہنچ پائے انہوں نے دیگر طریقوں سے آپ تک پرسہ پہنچایا۔ ذہن خود بخود کربلا کی طرف چلا جاتا ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی ہمارے ایک ریموٹ علاقے میں ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی رشتہ دار دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ساری کاروائی خود بخود ہو ہی جاتی ہے۔ غسل بھی ہوتا ہے، کفن بھی پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، مجلس بھی ہو گئی، پرسہ اور تعزیت کے پیغامات بھی آ گئے۔ ذہن خود بخود کربلا پہنچ کر سوال کرتا ہے کہ ہائے، حسین کا پرسہ دینے والا کون تھا؟ کون تھا وہاں پر حسین کو غسل دیتا؟ کون تھا حسین کو کفن پہناتا؟ کون تھا جو حسین کو دفن کرتا؟ عزیزان گرامی، شہید کے لیے غسل ساقط ہے، شہید کے لیے کفن بھی ساقط ہے، کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید کے جسم پر مرتے وقت جو لباس ہوتا ہے وہی اس کا کفن بن جاتا ہے، شہید کے لیے غسل لازم نہیں ہے۔ تو یہ بہت بہتر تھا کہ غسل نہ دیتے، کفن نہ پہناتے، کم از کم لاشے کو دفن ہی کر دیتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ 10 محرم کو امام حسین کی شہادت واقع ہوئی اور مکمل 3 روز تک زمین کربلا پر امام حسین کا لاشا یوں ہی پڑا رہا، کوئی نہیں تھا جو دفن کرتا۔ حالانکہ زمین کربلا پر جب امام وارد ہوئے تھے تو بنی اسد کے مردوں کو بلا کر وصیت کی تھی کہ کچھ دن ہم تمہاری زمین پر مہمان ہیں، جب ہم گزر جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ پھر ان کی عورتوں سے وصیت کی تھی کہ کسی وجہ سے اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیری کریں تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کرنا۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو تاکید کیا تھا کہ اگر تمہارے ماں باپ کسی کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو تم کھیلتے ہوئے آنا،
ایک ایک مشت خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا تاکہ خود بخود ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں. لیکن 10 محرم گزری، کسی نے دفن نہیں کیا. 11 محرم گزری، کسی نے دفن نہیں کیا. 12 محرم گزری تو بنی اسد کی عورتوں کو خیال آیا، انہوں نے سروں سے چادروں کو پھینکا. مردوں کو غیرت آئی، زمین کربلا پر نکل کر آئے، چلو چل کر فاطمہ زہرا کے بیٹے کے لاشے کو دفن کرتے ہیں. تو منظر بڑا عجیب نظر آیا. کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سے لاشوں کو دیکھا مگر کسی بھی لاشے پر سر نہیں تھا. تو کیسے پہچانے کہ حسین ابن علی کا لاشا کون سا ہے؟ کہا ان لوگوں کو بلاؤ جو روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے. کچھ لوگ جمع ہوئے، ان سے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے فرزند زہرا کا لاشا کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا عاشور کے دن کربلا میں ہم موجود تو تھے مگر لشکر کی کثرت اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں نہیں معلوم کس مقام پر امام حسین کی شہادت واقع ہوئی، ان کا جسم کہاں پر ہے. کہا ان لوگوں کو بلاؤ جو اس علاقے کے قرب جوار میں رہتے ہیں. کچھ اور لوگ آئے، ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی کا لاشا کس مقام پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے تو نہیں ہیں لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ایک نشیب میں ایک لاشا ہے جس پر سر نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہی لاشا حسین ابن علی کا ہے؟ کہ ہم کو نہیں معلوم کہ یہی لاشا حسین کا ہے، مگر اتنا یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب رات آتی ہے تو آسمان سے ایک سیاہ ہماری اس نشیب میں اترتی ہے. اس ہماری سے ایک بی بی برآمد ہوتی ہے. وہ بی بی اس لاشے کے قریب پر بیٹھ کر اتنے دردناک آواز میں بیان کرتی ہے کہ ہمارے بچے ماؤں سے لپٹ جاتے ہیں. وہ بیان کرتی ہے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے جسے ظالموں نے 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا پیاسا، بے یار و مددگار، یکو تنہا شہید کیا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا هذا البيان رحم الله على من قرأ الفاتحہ. آپ حضرات سے بار دیگر گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر محترمہ فراست بیگم صاحبہ بنت آغا ممتاز حسین صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.